صاحب جو ہے کو مری سائیں لال شاہ کے جو ہے خاندان سے، اور جو ہے شاہ قلندر شہباز سے بھی خاص جو ہے فیض ہے۔ السلام علیکم ویئرس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بتاؤں گا جسے لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں اور عامل جب عمل کرتا ہے تو اس کے طرف کو لازماً دیکھتا ہے، تو اسے رجال الغیب کہا جاتا ہے۔ رجال الغیب جو ہے یہ مطلب ہے مردان غیب، یعنی ایسے لوگ جن کو غیب سے تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا تو سب سے پہلے اس کی جو منتظم تھے زمین پہ وہ فرشتے رکھے گئے تھے۔ رجال الغیب کی ڈیوٹی شروع میں فرشتے کرتے تھے ادا، پھر ایک وقت آیا جب انسان کو زمین میں اتارا گیا تو پھر رجال الغیب کی ڈیوٹی انسانوں کو منتقل کی گئی۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں ہیں ان میں سے وہ لوگ سلیکٹ کر دیے گئے۔ اس طرح سے یہ نظام رجال الغیب کا چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ رجال الغیب کا جو نظام ہے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب داخل ہوا تو پھر یہ جو انتظام تھا روحانی سلطنت کو چلانے کا، اس میں صحابہ کرام کو رکھا گیا تھا۔ مخصوص صحابہ کرام کو یہ چیزیں، یہ ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ بعد میں یہ اس امت مسلمہ سے رجال الغیب منتخب کرتے گئے اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ رجال الغیب کیا ہیں؟ رجال الغیب کون بن سکتے ہیں؟ کس میں اہلیت ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نورانی تجلی کرتا ہے، اس تجلی کی کیٹیگریز جو ہوتی ہیں اس کے مطابق ان کو جو ہے ذمہ داریاں سونپی گئی۔ کچھ آدمیوں کے قلب جو ہیں وہ مختلف ملائکہ سے فیضیاب ہوتی ہیں۔ یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کرتے کرتے
اس کے لطائف ایکٹیویٹ ہوں گے۔ جب لطائف ایکٹیویٹ ہوں گے، اس کے لطائف زندہ ہوں گے، اس کی روحانیت اجاگر ہوگی، تو اس کے بعد اس کی شرح صدر ہوتی ہے۔ شرح صدر سب لوگوں کی نہیں ہوتی، شرح صدر سب سجادہ نشینوں کی بھی نہیں ہوتی، شرح صدر سب گدی نشینوں کی بھی نہیں ہوتی۔ کچھ بڑے بزرگان دین جو اپنی عبادت اور ریاضت کر کے گئے، تو ان کے جو اولادیں ہوتی ہیں ان کو گدی نشینی سونپی جاتی ہے۔ لیکن شرح صدر کچھ لوگوں کی ہوتی ہے۔ ان گدی نشینوں میں جو لوگ سخت مجاہدات ریاضتیں کرتے ہیں، تو پھر ان کی جو ہے شرح صدر ہوتی ہے۔ شرح صدر اب جب اس کی شرح صدر ہوتی ہے تو شرح صدر کا مقصد یہ ہے کہ اس کے جسم میں اس طرح کی نورانیت داخل کی جاتی ہے تاکہ وہ ان تجلیات کو برداشت کر سکے۔ پھر ان کو آگے جو ہے روحانی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، اور ان ہستیوں کو دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا دوسری مقدس ہستیوں کے درباروں میں جانے کا، ان کی محفلوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور وہ وہاں کے انتظام کو سنبھالتے ہیں اور انہی کے احکامات پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ان ہستیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کہا ہے، یعنی وہ ان کا لشکر ہے۔ جب بھی کوئی دنیا میں کوئی بھی فتنہ فساد یا کوئی بھی چیز برپا ہوتی ہے تو یہ پاکیزہ ہستیاں ان کو روکتی ہیں۔ یا کوئی آسمانی بلا ہو یا زمینی بلا ہو، قحط ہو یا کوئی مصیبت ہو، تو پھر ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ دعا مانگ لیں، اور وہ ان کو طریقہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس توسل سے یا اس طرح سے آپ دعا مانگیں، یہ آیت پڑھیں یا یہ جملہ کہیں، اس طرح سے آپ کو دعا مانگنی ہے، تو وہ طوفان، وہ مصائب، وہ پریشانیاں اس دنیا سے ٹل جاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو پہچان نہیں سکتے، عام لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی باشرح اور سجادہ نشین، کوئی بھی گدی نشین جب ہوتا ہے تو کچھ پہ یہ تجلی شروع عمر میں پڑ جاتی ہے اور ان کی شرح صدر ہو جاتی ہے، تو ان کی یعنی شروع والی عمر میں ہی ان کی کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کچھ جو ہیں ان کو دیر سے تجلی پڑتی ہے تو ان بزرگوں کی جو ہے آخر عمر میں جو ہیں قبولیت دعائیں جلدی جلدی ہوتی ہیں اور کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ، وہ بزرگ ہستیاں، وہ پیر، وہ فقیر، وہ اولیاء آپ کو نہیں بتائیں گے کہ ہماری شرح صدر ہے۔ آپ ان کو خود ہی سمجھ جائیں کہ یہ اس پہ تجلی ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہیں ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر کسی کے اوپر تجلی نہیں ہوتی تو وہ اللہ کا فقیر
وہ اللہ کا ولی اس وقت تک اس کی اتنی جو ہے زیادہ روحانی طاقت کا ظہور نہیں ہوتا۔ اگر اس کو شروع عمر میں اس تجلی ہو جائے تو اس کو شروع عمر میں ہی ان کی کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو پیدائشی جو ہے نور لے کے آتے ہیں، اور ان کو ہم پیدائشی اولیاء کرام کہتے ہیں، تکوینی اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ تو ان کی سمجھو کہ قدرت کی طرف سے ہر چیز جو ہے پہلے سے ہی سیٹ ہوتی ہے، تو ان کو ریاضت کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن پھر بھی وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور زیادہ مخلوقات خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور ان کے ذمہ حکومت ہوتی ہے، ان کا ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک میں کوئی بھی تکلیف ہو، کسی بھی بندے کی کس وقت غیبی مدد کرنی ہے تو وہ کر دیتے ہیں، اور کوئی بھی ان کی صورت ہو سکتی ہے، لباس اس کی وجہ قطع وہ کون سا لباس کر کے آئیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ایک آدمی کو بیٹے کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ گیا۔ جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ گیا تو ان کے ساتھ جو لوگ قافلہ ہوتا ہے ان کو انہوں نے کہا، ان کو رات کو جو ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بشارت دی کہ آپ جو ہے حضرت غوث الاعظم حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ اطہر پہ جائیں۔ تو جن لوگوں کے یہ ساتھ تھے قافلے والوں کے، ان کو انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ عراق میں چلیں گے تو وہاں پہ ہم جو ہیں اپنی زیارتیں کریں گے، اور آپ جو ہے حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پہ جائیں گے۔ وہ لوگ حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پہ گئے جو بے اولاد تھے، اور ایک آدمی اس کا جو شوہر تھا اور بیوی وہ دونوں تھے، جب وہ حضرت کے روضہ اطہر میں دعا مانگ کے باہر آئے تو ان کی گاڑی جو تھی وہ کرائے پہ تھی۔ جیسے ہی یہ بیٹھے تو ایک فقیر آیا، اس فقیر کو بڑا لباس پہنا ہوا تھا سبز رنگ کا، بڑا جبہ جو عرب ٹائپ ہوتا ہے وہ اس کو پہنا ہوا تھا، لاٹھی ہاتھ میں تھی، اور ان کو اشارہ کیا۔ جب یہ کھڑے ہو گئے تو اس عورت کو کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو کنگن ہے یہ مجھے دیں۔ اس نے وہ سونا کنگن جو تھا اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس فقیر نے اس سونے کے کنگن کو ہاتھ میں لیا، اس کو چوما، پھر اس کو واپس دیا، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کو جو ہے اولاد نرینہ ہو گئی۔ تو یہ کس کی ڈیوٹی ہے، کس دربار پہ حکم ہو، یہ معرفت کے راز ہوتے ہیں، سبھی لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ عام آدمی تو یہی سمجھے گا کہ یہ مجھ سے کنگن لے رہا ہے، شاید دے ہی نہ، لیکن وہ اللہ کے فقیر ہوتے ہیں، ان کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس نے اس کو دیا، اس کو چوما، یعنی اس کو دعا دے دی اور پھر واپس دیا، اور اللہ کے فضل سے ان کو اولاد نرینہ ہو گئی۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں، میں بہت تذکرہ ان کا کم کرتا ہوں کیونکہ آج رجال الغیب کی بات ہوئی تھی تو اسی لیے آپ لوگوں کو بتایا۔ ان رجال الغیب میں حضرت سید جمال الدین جمن جنتی، حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا جو خلیفہ ہے، اور غوث الاعظم حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھانجا ہے۔ آپ نے محمود غزنوی کی جنگ میں جو تھا روحانی مدد کی، اور وہاں پہ جو تھے وہ کالی ماتا سے مدد لیتے تھے،
اور اس کی وجہ سے طوفان آتا تھا، مسلمانوں کو شکست ہوتی تھی۔ لیکن جب حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس محمود غزنوی گئے تو محمود غزنوی کو اس نے دعا دی اور کہا کہ رجال الغیب آپ کی مدد کریں گے، اور اس نے اس کی پہچان پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے فتح دی محمود غزنوی کو۔ محمود غزنوی جو تھا حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے جو ہے اس کو فتح ہوئی۔ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بایزید بستامی سے فیض یاب ہیں، اور حضرت شاہ مدار زندہ شاہ مدار حضرت احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت بایزید بستامی سے ہی فیض یاب ہیں۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ائمہ کرام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فیض یاب ہیں۔ تو یہ فیض کا سلسلہ ہے، یہ دعاؤں کا سلسلہ ہے، اور اسی کے توسل سے یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ حکومتیں قائم رہتی ہیں، اور انہی کی توسل سے جو بھی ناگہانی آفات ہوتی ہیں وہ جو ہیں ٹل جاتی ہیں۔ وہ سب لوگ ان کے روحانی مقامات کو عام لوگ پہچان نہیں سکتے۔ تو ان بزرگان ہستیوں کی جو ہے آپ مثال ثواب کیا کریں، جو بھی روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی سلسلے سے ہوں۔ یہ ہمارا ضد نہیں ہے کہ آپ کا چاہے سلسلہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، شاذلیہ ہو، جو بھی ہو، مداریہ ہو، شتاریہ ہو، جس بھی آپ سلسلے سے ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ روزانہ آپ تمام بزرگان، تمام امت مسلمہ کے لیے ایصال ثواب کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ خدا حافظ۔